الطلاق مرتان، طلاق دو ہی ہونا چاہیے، فإمساکم بمعروف، پس روک بھی سکتے ہیں دستور کے مطابق رجوع، او تسریح بإحسان، یا رخصت کر لے عزت سے، بھئی دو کے بعد عدت گزر جائے گی، بائن ہو جائے گی۔ ولا يحل لكم ان تاخذوا، جائز نہیں ہے تمہیں کہ لینے لگو مما آتیتموہن شیئا، اس میں سے جو دے چکے ہو عورتوں کو کچھ بھی، مہر دے دیتے ہیں 20 لاکھ 25 لاکھ پر دیتے نہیں، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ انہیں ڈر ہو کہ قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کی حدیں، اس کا تعلق اس سے ہے، فإمساک بمعروف سے۔ دو طلاق دینے کے بعد بھی عدت گزرنے سے پہلے پہلے رجوع کر سکتے ہیں، مگر یہ تب یہ خوف نہ ہو کہ پھر کبھی جھگڑے کی نوبت آ جائے گی، کیونکہ دو طلاق دی گئی پھر کبھی تیسری دی تو تینوں ہو گئی، اور ایک دی تھی پھر کبھی دو دے دی تو تین ہو گئی، مری ہوئی ختم شدہ دوبارہ بحال ہوتی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہے اللہ یقیما حدود اللہ، کہ یہ میاں بیوی قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما، کوئی وبال نہیں ہے ان دونوں پر، فیما اس صورت میں افتدت بھی کہ عورت فدیہ دے خاوند کو، مہر چھوڑ دے یا اور کچھ دے کہ مجھے معاف کر دو، تلک حدود اللہ، اس کو خلع کہتے ہیں کہ خاتون مہر واپس کرے یا کچھ اور پیسے دے اور خاوند سے کہے کہ مجھے راضی خوشی طلاق دے دے، اور اگر خاوند مطالبہ کرے عام طور پر کہ میں آپ کو چھوڑتا ہوں لیکن میرا مہر واپس کر لے، تو اس کو طلاق بالمال کہتے ہیں، محال کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، اس سے آگے نہ بڑھو، ومن یتعد حدود اللہ، جو آگے بڑھا اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، پس یہ لوگ واقعی ظالم ہیں۔ طلاق کے احکام اور مسائل میں حدود کا ذکر کیا کہ ان لکیروں کے پابند رہو گے، ان احکام اور مسائل میں منمانی نہیں کرو گے، بد باطن اور بے دین لوگوں سے نہیں پوچھو گے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، دو تو ہو چکی تھی، بس اگر تیسری طلاق دی مرد نے عورت کو، تین ایک وقت میں دی، تین کلموں سے دی، 3 سال میں دی، زندگی بھر دی، جس طرح دی، تین ہے، فلا تحل له، بس یہ عورت حلال نہیں ہے مرد کے لیے، من بعد، تیسری طلاق کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ خاتون نکاح کر لے کسی اور خاوند سے، اور پھر وہ راضی خوشی سے طلاق دے اور پھر عدت گزر جائے، اور پھر سابقہ خاوند اور یہ عورت آپس میں نکاح کرنا چاہے تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ 3 طلاق کا مسئلہ ہے۔ جمہور صحابہ، جمہور مجتہدین، جمہور فقہاء اور محدثین متفق ہے کہ 3 طلاق جس طرح بھی دی گئی وہ 3 طلاق، ائمہ 4 اور غیر 4 سب متفق ہیں، یہاں تک کہا ہے کہ اگر قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ کیا تو قضا سے خود بخود معزول ہو جائے گا، اتنا بڑا جرم کا ارتکاب کیا ہے اس نے۔ اور ایک لفظ سے بھی 3، انت طالق ثلاثا، اور 3 جملوں سے بھی انت طالق و طالق و طالق، اور انت طالق طالق طالق، التاسیس اولا من التاکید، ہدایت میں لکھا ہے 3 طلاق ہے، یہ تاکیدات نہیں ہے، تاسیسات۔ اور طلقت کے ثلاثا، یا انت بتۃ و بطلۃ ثلاثا، یا ثلاثا، جس طرح بھی 3 کہا 3 ہے، اور میاں بیوی کا موجودہ زندگی میں تعلق ختم ہے، ازدواج کی شکل میں ایک رتی اور کرن کی چمک بھی باقی نہیں ہے۔ امام بخاری نے بھی اس پر کتاب الطلاق میں باب قائم کیا، باب من اجاز الطلاق الثلاث، یہ باب ہے کہ 3 ہے، وہ جس طرح بھی واقع ہے۔ اور اس میں رفاع کا قصہ نقل کیا ہے، بت طلاقی اے طلقنی ثلاثا، خاوند نے مجھے 3 طلاق دی، تو آپ نے کہا اب کوئی گنجائش باقی نہیں، وہ گئی اور عبد الرحمن ابن زبیر سے نکاح کیا، پھر
وہاں سے بھی خفا ہو گئی اور کہنے لگی ما وجدت عنده الا كهدبة ثوبي هذا. حضرت نے کہا نہیں حتی تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتک. اور جب یہ صورت دوبارہ پیش آئی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، جو باغ عبد الرحمن ابن زبیر نے آپ کو دیا ہے تردی علیہ حدیقتہ، واپس کرو. اور پھر اس کو کہا کہ اب تم طلاق دے دو. اور جب عدت گزر گئی تو واپس وہاں گئی. خود بخاری نے اس کو 3 جگہ نقل کی ہے کتاب الطلاق میں، اور بے حساب اقوال لائے ہیں اور تابعین و اتباع لائے ہیں کہ سب کہتے ہیں 3 ہے. عجیب بات سنو کہ امام بخاری نے ایسے کسی شخص کا نام نہیں لیا جس نے اس کے خلاف کہا. یا تو ان کے علم میں معتمد آدمی ایسا نہیں، یا یہ کہ جو اس کے خلاف کہتے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ علماء میں شمار ہو، یا یہ کہ وہ شذوذ کا مرتکب ہے، انحراف اور بغاوت کا، اس لیے قابل ذکر نہیں. جو لوگ عوام کو کہتے ہیں اپنا نام اہل حدیث رکھ کے کہ ہم بخاری کے ماننے والے، انہیں شرم آنا چاہیے. لوگوں کے نکاح کو زنا میں تبدیل کرنے والے شرم کریں، اور یہاں امام بخاری سے سری روگردانی کرتے. ایک روایت ابن عباس کی مسلم وغیرہ میں ہے کہ وہ کہتے ہیں تحسب الثلاث واحدہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و صدرا من خلافت عمر. تحسب الثلاث واحدہ، یہ کہتے ہیں 3 ایک سمجھی جاتی. یہ کب سمجھی گئی؟ اس کا کوئی ثبوت ایک ہے؟ موطا مالک میں کتنی روایتیں امام مالک نے نقل کی کہ ایک آدمی نے بیوی کو 90 طلاق دی، 100 طلاق دی، 110 طلاق دی. آپ نے کہا 3 کی وجہ سے تو ہمیشہ کے لیے بیوی آرام ہو گئی، اور یہ بقیہ آپ نے اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا، ظلم کیا ہے. تو سب الثلاث واحدا کا مطلب یہ ہے کہ عہد رسول میں تقوی اور ورع کا غلبہ تھا، تو 3 کا کام ایک سے لیا جاتا تھا، یعنی ایک دے کر چھوڑی جاتی تھی. جب عدت گزر جاتی تھی خود بخود بائنہ ہو جاتی. 3 کے ساتھ مغلظہ کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں جب دیکھا کہ 3 طلاق جگہ جگہ ہونے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا صحیح فیصلہ باتفاق صحابہ کے نافذ کر دیا. اور حدیث لعن اللہ المحلل والمحلل له، چونکہ صورت نزاع ہے اور ایک خاتون تخت مشق بن رہی ہے تو پیغمبر نے لعنہ کا لفظ کہا ہے. باقی اس شخص کو محلل کہا ہے اور اس کو محلل له کہا ہے، یعنی بغیر اس صورت کے نبی کے پاس بھی کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ عورت صادقہ خاوند کے لیے حلال ہو جائے. بما کراہیت کے حلالہ بہتر ہے، اور وہی ایک ذریعہ ہے. اگر حلالہ نہ کیا جائے تو عمر بھر کے لیے حرام ہے کہ مرتکب ہو. استاد محترم محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب بنوری مرحوم سے میں نے سنا کہ حضرت اقدس شیخ زاہد الکوثری کی کتاب الاشفاق فی رد نظام الطلاق، حضرت فرماتے ہیں جب حضرت شیخ نے یہ کتاب مکمل کی، اس میں ابن تیمیہ اور ابن قیم کے زیغ و ضلال اور قاضی شوکانی اور نواب صدیق قنوجی کی گمراہیوں کا رد کیا گیا ہے اور غیر مقلدوں کو اپنے صحیح منتہا تک پہنچایا ہے. حضرت الاستاذ کہتے تھے یہ کتاب لے کر میں ہندوستان گیا، اس وقت ہندوستانی تھا، ڈابیل سے گئے مولانا انور شاہ صاحب کی قبر پر، اور مسنون سلام اور دعا کے بعد حضرت شاہ صاحب کی خبر پر عرض کیا کہ حضرت داغستان جرکسی عالم ایک پیدا ہوا ہے، آپ کی خواہش تھی کہ اس میں مجتہدانہ کتاب ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حق ادا ہو گیا شیخ زاہد الکوثری کی کتاب الاشفاق لکھنے سے. حضرت فرماتے تھے میں نے اس کے بعد خواب دیکھا کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے ہاتھ میں الاشفاق ہے اور جگہ جگہ سے دیکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں ماشاء اللہ کفا فشفا، حق ادا کر لیا، حق کی حمایت کا اور بطلان کا رد کا حق ادا کر لیا. حضرت نے جا کر مصر شیخ زاہد الکوثری قاہرہ میں آ کے کہہ رہے تھے، شیخ زاہد کو سنایا کہ میں نے ایسا آپ کی کتاب استاد کی قبر پر لے جا کے حضرت کو دعاؤں میں ذکر کیا.
اور میں نے شاہ صاحب کو ایسا دیکھا، حضرت فرماتے ہیں شیخ زاہد الکوثری پر رقت طاری ہو گئی اور زار و قطار روئے، اور فرمایا تجھ جیسے متدین عالم کا جو فنا فی شیخ ہے، اتنی محبتوں کے ساتھ وہاں میری کتاب کا ذکر کرنا اور پھر اس پر خواب دیکھنا، یہ رویا صالحہ و صادقہ انشاءاللہ، اور میری تصنیف کے قبولیت کی دلیل ہے۔ مجھے بحر و بر میں کسی اور عالم کی تصدیق کی حاجت اب نہیں ہے، یہی کافی۔ کتاب عام ہے، الاشفاق فی رد نظام الطلاق۔ قاہرہ کے اندر ایک مفتی محمود شلتوت گزرا ہے، مفتی محمود شلتوت، اس نے 3 طلاق کے بارے میں غیر مقلدوں کی غلط رائے اس کے مطابق ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا نظام الطلاق۔ شیخ جب قاہرہ پہنچے تو ان کی اینٹ کو پتھر سے بجایا اور شیخ نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا الاشفاق فی رد نظام الطلاق۔ سنا ہے کہ مفتی محمود شلتوت اپنی کتاب لے کر حضرت شیخ کی خدمت میں معافی مانگنے آیا ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ اس واقعے کے بعد مفتی محمود شلتوت نے شیخ زاہد الکوثری سے اسانید لی ہے حدیث میں، اگر وہ سابقہ رائے پہ قائم ہوتے شیخ زاہد مجلس میں گھسنے نہ دیتے۔ اردو زبان میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن ہمارے شیخ اور مرشد امام اہل سنہ محقق الاسد حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ نے عمدۃ الاساس فی حکم الطلاق الثلاث لکھی ہے۔ عمدۃ الاساس یہ کتاب اردو زبان میں اس عاجز کے نزدیک شیخ زاہد الکوثری کی کتاب الاشفاق کی شرح ہے۔ بہت طویل و عریض کتاب ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں یہاں 3 طلاق کے مسئلے میں مولانا سرفراز خان کا نام لے کر عمدۃ الاساس کا ذکر کیا۔ اس پر مولانا سرفراز خان اپنے درس میں اور حلقے میں بڑا فخر شکر کرتے تھے، کیونکہ مفتی محمد شفیع ان کے استاد تھے دیوبند۔ کہا کہ حضرت الاستاذ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اس خاکسار کا نام لے کر میری کتاب عمدۃ الاساس کا اس جگہ معارف القرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے۔